اب آ جاتے ہیں کاسٹنگ کے اوپر. کسی چیز کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ کس طرح سے سیٹ کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اگر کوئی پروڈکٹ ہے، مال ہے، تو اس کی حصول میں آپ کا کتنا وقت صرف ہوا، یا اس میں کیا کیا اجزاء شامل ہیں، ان کے بلبوتے پر ہوگا کہ بھئی اگر آپ نے فرض کریں کوئی کھانا بنایا ہے، اس میں سبزیاں، تیل، نمک، جو بھی کچھ ڈالا ہے، وہ رقم تو پوری نکلنی چاہیے نا. ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ سامان خریدا، فرض کریں کہ آپ نے 500 روپے کا سامان خریدا، تو آپ کو 500 سے اوپر ملیں گے تو آپ کے فائدے میں جائے گا نا، یا کم از کم 500 ہی ملیں. تو اس کا تعین آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ آپ گئیں، پیدل گئیں یا آپ رکشے ٹیکسی پر گئیں، کس طرح سے گئیں، وہ چیزیں کس طرح سے لے کے آئیں، وہ شامل ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ بھی آپ نے کر لیا، تو آپ کو تعین کرنا ہے کہ کتنے عدد آپ بیچیں گی تو آپ کے ہاتھ میں کوئی خاطر خواہ رقم آئے گی. ایک بات. دوسرا یہ کہ اگر مکان کرائے کا ہے، دوا علاج ہونا ہے، سودا سلف آنا ہے وغیرہ، تو ان کا پہلے آپ حساب لگائیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس کو تقسیم کریں گی کہ بھئی اگر میں 10 چیزیں بیچتی ہوں اور یہ ساری رقم ہے، تو کتنی رقم مجھے ملے گی تو ہوگا میرا کام چلے گا، اس میں مجھے وارہ کس طرح سے کھائے گا. اگر کہ آپ کا مال نہیں ہے، آپ کی کوئی سروس ہے، یعنی آپ کوئی خدمت سر انجام دے رہی ہیں، کپڑے سی رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں، تو براہ راست آپ کا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے. ہینگ لگے نا پھٹکری رنگ چوکھا. آپ سلائی میں ظاہر ہے کہ بجلی جاتی ہے، ہاتھ کی مشین ہے تب بھی ہاتھ کی محنت تو جا رہی ہے نا. تو اس طرح سے پھر آپ کو اپنے وقت کا اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی 24 گھنٹے تو نہیں ہے، آرام بھی تو کریں گی. آرام نہیں کریں گی تو کام کیسے کریں گی؟ تو دن بھر میں آپ کتنا ٹائم کام کرتی ہیں، اور پھر اس حساب سے آپ اپنے خرچوں کے حساب سے دیکھیں گی کہ بھئی کتنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے آپ اپنے کریں گی. پھر آپ کی مہارت کتنی ہے آپ کے کام میں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مال میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اور خدمت میں مہارت دیکھی جاتی ہے کہ آپ ہلکے معیار کا کام کرتی ہیں، درمیانے درجے کا کرتی ہیں، یا بہت اعلیٰ قسم کا کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے پھر اس کا تعین کیا جاتا ہے. مزید اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ کو کچھ سکھانا ہے، کوئی کورس کروانا ہے، تو کورس کروانے کی قیمت کیا رکھی جائے. میں آپ کو اپنے ناکام تجربوں سے یہ بتا رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سستا کورس رکھیں گے تبھی لوگ لیں گے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ 200 روپے میں یہ کیا سکھائیں گی. تو اس لیے اگر لوگ کوئی زیادہ بھی رکھتے ہیں، مطلب میں نے بعض جگہ بعض اوقات زیادہ بھی رکھی قیمت، لیکن نہیں بکا. لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ اپنے کورسز 20,000، 25,000، 30,000، 50,000، 1,00,000 اور اس سے اوپر کے بھی بیچتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ انسان کا ذہن سوچتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگین یہ معیار کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس کے بدلے آفر کیا کر رہے ہیں، ایسا کیا دے رہے ہیں، یہ کس طرح سے دے رہے ہیں، اور کتنے فارمز میں دے رہے ہیں، یعنی کتنی اقسام میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ورک بک بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے ہفتہ وار، مہینہ وار آپ کا تسلسل کے ساتھ آپ کے ساتھ سیشنز بھی دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اتنا کچھ دے رہے ہیں تو اسی حساب سے وہ پیسے بھی چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات،
کہ چلو یہ سارا کچھ آپ کا ہو گیا، آپ کے گھر کا کرایہ بھی ادا ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے چاہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اضافی کچھ رقم ہو، کہ آپ کی دوا علاج کا ہو جائے، یا آپ کچھ صحت بخش چیزیں کھا سکتی ہوں، روزانہ 1 کپ دودھ پی سکتی ہوں، صرف اس کی خاطر بھی اگر آپ کر رہی ہیں تب بھی کر رہا ہوتا ہے، زیادہ کے بارے میں شک کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو درمیانے میں ہزار والے بھی کر کے دیکھیں اور آپ 5,000 والے بھی کر کے دیکھیں. جس طرح سے آپ بات کریں گی، جتنی آپ کے اندر مہارت ہے، آپ نے اپنی ذات کے اوپر کام کیا ہوگا یا اپنے ہنر یا فن کو نکھارنے میں کام کیا ہوگا، تو وہ دکھے گا آپ کے کام میں. مثال کے طور پہ ایک میں نے لنک ایک دفعہ شیئر کیا تھا. ایک خاتون ہے جنہوں نے انسٹاگرام میں اپنی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، وہ مہندی لگاتی ہیں. میں نے اپنی دوستوں سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا چارج کرتی ہوں گی؟ کسی نے کچھ کہا وہ دلہنوں کی مہندی لگاتی ہیں خصوصی طور پر. تو
تو کسی نے کہا 5,000 10,000 20,000، ماشاء اللہ سے وہ 40,000 روپے چارج کرتی ہیں، اور ان کی مہندی بھی پھر اسی طرح سے اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے کہ لوگ وہ رقم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس حساب سے ان کے کلائنٹ بھی مخصوص قسم کے ہیں. تو اگین یہ تو تعین آپ کو ہی کرنا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس کو اچھی سے اچھی رقم ملے، آمدنی بہتر سے بہتر ہو، لیکن پھر کام بھی اسی حساب کا، اسی معیار کا ہو، اچھوتا ہو کہ لوگ اس اچھوتے اور یونیک کام کے لیے پھر اتنے دینے کو راضی ہوں. اگر ان کو تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح والا حساب ہو کہ اچھا یہ تو نہیں دے کر رہی، میں ان سے لے لیتی ہوں، تو پھر نمایاں کوئی خصوصیت ہوگی نہیں، نمایاں کارکردگی نہیں ہوگی، تو کوئی کیوں خرچ کرے. ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، ہمارا کلائنٹ بھی ایسے ہی سوچتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو کہ کاسٹنگ میں آپ کو پتہ ہونی ضروری ہیں، اور اس طرح سے سوچنے میں آپ کو ہوتا ہے فائدہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو کامیاب پیرائے پہ سیٹ کرے، اور ان سب پوائنٹرز کو آپ استعمال کریں اور کامیابی حاصل کریں. مزید اگر آپ لوگوں کو کچھ جاننا ہے تو آپ گروپ میں سوالات کر سکتی ہیں، سوالات کریں. مزید اگر آپ کو اس میں کوئی الجھنیں ہوں، کیونکہ یہ 7 دن کا کورس تھا، 7 دن میں 7 مختلف ایریاز آپ کو بنیادی جو چاہیے آن لائن ٹیچنگ کے لیے یا آن لائن کاروبار کے لیے، وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں. تو ویسے تو آگے جو بھی کورسز ہم کراتے ہیں یا اس کا جو ایکسپینڈڈ ورژنز ہوتے ہیں اس کی فی ہوتی ہے. جیسے آپ مہینہ بھر کا اگر کرتی ہیں تو اس میں فالو اپ وغیرہ اور یہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے قدم بہ قدم ساتھ لے کے چلنے کے لیے اس کی فیس 5,000 روپے مہینہ ہے. اگر آپ 1 ہفتے کا کرتی ہیں تو اس کی فیس 1,500 ہے. اگر 2 دوستیں مل کے جوائن کرتی ہیں تو 1,000 روپے فی کس. ٹھیک ہے، اگر یہ بھی آپ کے لیے زیادہ ہے تو کیونکہ آپ اس گروپ کی ممبر ہیں تو ہمارا ایک ویکلی سلسلہ ہے، ہفتہ وار، جس میں کہ ہم گروپ سیشن کے تھرو یا تو واٹس ایپ پہ یا کال پہ، واٹس ایپ کال کے اوپر ہم وہ سیشن لیتے ہیں، یا زوم کال کے اوپر لیتے ہیں، اس میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، اور ہم پھر آپ کو مشورہ سازی کی سہولت فراہم کرتے ہیں. تو 300 روپے فی سیشن اس میں آپ دے کے اور اپنے الجھن کی سلجھنیں حاصل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ تقریباً 35-40 منٹ کا سیشن ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے طور پہ اس چیز کی سہولت حاصل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ بہت آپ کو نوازے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. میری دل سے یہ خواہش ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اپنی کاوشوں کو جاری رکھیں ثابت قدمی کے ساتھ. پاؤں نہ اکھڑیں، آپ کے پاؤں جما کے اور آگے بڑھیں صبر و تحمل کے ساتھ، بھلے کتنا ہی وقت لگے. میں لگی رہی، کرتی رہی، کبھی ہلکا کبھی بھاری، کبھی کم کبھی زیادہ. لائف کے چیلنجز آئے، صحت کے چیلنجز آئے، مالی چیلنجز آئے، رشتے ناتوں کے چیلنجز آئے، لیکن لگے رہو منا بھائی والا حساب رہا. آج جب گنتی ہوں تو ماشاءاللہ 25 سال سے اوپر ہو گیا. یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. پہلے میں سیکھتی تھی، اب میں سکھاتی ہوں. تو یہ سب پاسبل ہے، اور گھر میں رہ کے سکھاتی ہوں، گھرداری کرتے ہوئے سکھاتی ہوں. اس کا ٹائم الگ ہوتا ہے، گھرداری کا اپنا ٹائم، ہر چیز کا ٹائم الگ ہوتا ہے. تو یہ ڈویبل ہے، یعنی کیا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.